السلام علیکم فرینڈس، مائی نیم از نشوہ رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں لائبریری آف اسٹوریز۔ تو فرینڈس، ہماری آج کی کہانی ہے دا امیٹیویلے ہارر ہاؤس کے بارے میں کہ کس طرح اس گھر میں ایک 23 سالہ شخص نے اپنی فیملی کے 6 لوگوں کو قتل کیا، مگر کیوں؟ تو چلیے پھر چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ لانگ آئیلینڈ کے ایک قصبے امیٹیویل نیو یارک میں جو کچھ ہوا اس کو سمجھنا کافی مشکل ہے۔ 13 نومبر 1974 کو ایک گھر میں رونالڈ جیفیو نامی ایک شخص نے اپنے خاندان کے 6 افراد کو رائفل سے اس وقت قتل کیا جب وہ رات کو اپنے بستر پر سو رہے تھے، جس میں سے اس کے والد رونالڈ سینئر، اس کی والدہ لوئس ڈیفیو، اس کی 2 بہنیں ڈان اور ایلسن اور اس کے 2 چھوٹے بھائی مارک اور جان شامل تھے۔ رونالڈ جیفیو جونیئر نشے کا عادی تھا۔ اکثر جب وہ نشہ کر کے گھر آتا تو اس کا جھگڑا اس کے والد سے ہو جایا کرتا تھا۔ رونالڈ نے کئی بار جھگڑے میں اپنے والد کو قتل کی دھمکیاں بھی دی تھیں۔ جھگڑے بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، جس کی وجہ سے رونالڈ کے والدین پریشان رہنے لگے۔ اور پھر 13 نومبر 1974 کی صبح 6:30 بجے رونالڈ اپنے گھر کے قریب ایک بار میں گیا۔ وہاں اس نے لوگوں سے کہا، میرے گھر چلیں، میرے گھر میں میرے والدین کو کسی نے مار دیا ہے۔ لوگ اسے جانتے تھے کیونکہ وہ اکثر وہاں جایا کرتا تھا، لہٰذا سب لوگ اس کے ساتھ اس کے گھر گئے، اور جیسے ہی وہ لوگ گھر میں گھسے وہ سب چیخنے لگے کیونکہ سامنے بیڈ پر رونالڈ کے والدین مردہ حالت میں تھے۔ اسی طرح رونالڈ کے 4 بہن بھائی کو بھی کسی نے مار دیا تھا۔ وہاں موجود لوگوں میں سے کسی نے پولیس کو کال کی۔ پولیس موقع پر وہاں پہنچ گئی۔ پولیس نے لاشوں کو وہاں سے نکالا۔ لاشوں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے انہیں سوتے ہوئے ہی مارا گیا ہو۔ پولیس نے رونالڈ کو تحفظ فراہم کیا کیونکہ پولیس کا کہنا تھا کہ جس کسی نے بھی رونالڈ کی فیملی کا قتل کیا ہے اب وہ رونالڈ کے پیچھے ہوگا، کیونکہ وہ اکیلا اس فیملی کا وارث بچا تھا۔ رونالڈ سے جب پولیس نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ رات کو جب وہ بار سے واپس آیا تو اپنی فیملی سے مل کر سو گیا۔ جب وہ صبح اٹھ کر اپنے والدین کے کمرے میں گیا تو وہ مردہ حالت میں تھے۔ اسی طرح اس کے 4 بہن بھائی بھی مردہ حالت میں تھے۔ رونالڈ کی فیملی کا پوسٹ مارٹم کرایا گیا۔ رپورٹ آنے پر پتہ چلا کہ رونالڈ کے والدین کو 3.5 کیلیبر کی رائفل سے 2 گولیاں مار کر قتل کیا گیا ہے، جبکہ اس کے 4 بہن بھائی کو بھی ایک گولی ماری گئی ہے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ جس رائفل سے رونالڈ کی فیملی کو قتل کیا گیا بالکل ویسی ہی 3.5 کیلیبر کی رائفل رونالڈ جے ڈیفیو جونیئر اپنے پاس رکھتا تھا۔ پولیس کا شک رونالڈ پر گیا۔ امیٹیویلے گھر کے قریب رہنے والے لوگوں سے پوچھا گیا کہ کسی نے گولیوں کی آواز نہیں سنی تو انہوں نے صاف منع کیا، حالانکہ اس رات اس گھر میں 8 گولیاں چلی تھیں۔ جب پولیس نے یہی بات رونالڈ سے پوچھی تو اس نے بھی صاف منع کر دیا کہ میں نے کوئی گولی کی آواز نہیں سنی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک آدمی اپنے گھر میں ہی سو رہا ہو اور اسے اپنے گھر میں ہی گولیوں کی آواز نہ آئی ہو؟ پولیس کا شک رونالڈ پر اس وقت زیادہ ہوا جب اس نے اپنے بیان بدلنا شروع کیے۔ رونالڈ نے پہلے کہا کہ اسے قتل کے بعد ان کی لاشیں ملی تھیں، اور یہاں تک کہ اس نے یہ بھی کہا کہ ہٹ مین نے اس کی فیملی کو قتل کیا ہے۔ لیکن اگلے دن اس نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور اعتراف کیا کہ اس نے ہی اپنے پورے خاندان کا قتل کیا ہے۔ اس کے جرائم کے پیچھے کیوں کبھی واضح نہیں ہو پایا، کیونکہ اس کی کہانی بدلتی رہتی تھی۔ کبھی وہ یہ کہتا کہ اس نے کسی اندیکھی چیزوں کی آوازیں سنی ہیں جو اس کو ایسا کرنے کا کہتی ہیں، کبھی وہ کہتا کہ اس کے خاندان کے دیگر افراد نے قتل میں اس کی مدد کی ہے۔ بہت سے لوگوں نے خود اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کی کہ کیا ڈیفیو اپنے والد کی جائیداد کے پیچھے تھا، یا منشیات کے استعمال نے کوئی کردار ادا کیا ہے، یا اسے کوئی نفسیاتی مریض تھا۔ یہ ایک ایسی کہانی تھی جو لوگوں میں پھنس گئی تھی کہ ایک آدمی اپنے پورے خاندان کو اس طرح کیسے مار سکتا ہے، اور یہ سب اکیلے کیسے کر سکتا ہے، ان میں سے کسی سے بات کیے بغیر۔ خیر، ڈیفیو کے مقدمے کی سماعت ہوئی اور اس کو قتل کا مجرم قرار دیا گیا اور اسے 25 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اپنی سزا کاٹتے کاٹتے 2021 میں وہ جیل میں ہی موت کا شکار ہو گیا۔ اب
اس سب کے بعد جو کچھ ہوا وہ اس گھر کی توجہ کا مرکز ہے۔ ٹھیک 1 سال بعد یہ گھر ایک کپل نے خریدا جن کا نام جارج اینڈ کیتھی لٹز تھا، کیونکہ اس گھر کے بارے میں اب یہ مشہور ہو گیا تھا کہ یہ بہت زیادہ ہانٹڈ ہے۔ اس لیے یہ گھر کیتھی اور جارج کو صرف $80,000 میں ملا۔ کیتھی اپنے 3 بچوں سمیت اس گھر میں شفٹ ہو گئی۔ ان کے اس گھر میں شفٹ ہونے کے بعد سے ہی واقعات ہونے شروع ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں اس گھر میں سردی بہت لگتی تھی، حالانکہ باہر بالکل بھی ہوا نہیں ہوتی تھی، لیکن ان لوگوں کو گھر میں ٹھنڈی ہوا محسوس ہوتی۔ ان کا کتا اچانک ہی بھونکنا شروع کر دیا کرتا۔ دیواروں کو دیکھ دیکھ کر ان کا کتا بھونکتا رہتا تھا۔ اور سب سے عجیب چیز اس گھر کے مالک جارج کے ساتھ ہوئی۔ جارج کی آنکھ روز رات 3:15 پر کھل جایا کرتی تھی۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ رونالڈ نے بھی اپنی فیملی کو 3:15 پر ہی قتل کیا تھا۔ اسی طرح ان لوگوں کے ساتھ بہت سے عجیب واقعات ہوتے رہے اور صرف 28 دن میں ہی کیتھی اور جارج نے یہ گھر چھوڑ دیا۔ ان سب باتوں کی وجہ سے یہ گھر بہت مشہور ہو گیا اور اس کے اوپر ایک کتاب لکھی گئی اور بہت سی فلمیں بھی بن چکی ہیں۔ تو فرینڈز، آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس قتل کے بارے میں؟ اپنی سوچ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ تو فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ کیسی لگی آپ سب لوگوں کو ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔